بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 110 گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے شرط ششم میں، اور وہ کیا العلم بقدر المسمن، مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، وزناً کیلاً عدداً یا مشاہدتاً۔ تو گفتگو یہ تھی کہ بالآخر معیار کیا ہے مکیل اور موزون کا۔ اجماع فقہاء امامیہ یہ ہے کہ عصر شارع ملاک ہے، جیسا کہ مکہ گردبیلی اور صاحب ہدایت الناظرہ نے یہ اجماع ذکر کیا ہے، لیکن جناب صاحب جواہر اس کو قبول نہیں فرما رہے تھے، لذا جناب مصنف کی تحقیق ذکر ہو رہی تھی۔ تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ زمان شارع مراد ہے، تو اس کے بعد فرماتے اگر زمان شارع مراد ہے تو فرماتے یہ جو بعض احادیث مبارکہ کی جو زمانے ائمہ علیہ السلام میں ہے کہ وہ فرماتے جزافاً بیچنا جائز نہیں، تو پھر تو فرماتے منافعات پیدا ہو رہا ہے۔ تو ادھر جناب فرماتے ہیں کہ جزاف بیچنا جائز نہیں، اور ادھر ہم نے کہا کہ چونکہ زمان رسول خدا میں یہ چیز بطور مکیل و موزون نہیں بیچی جاتی تھی، لذا اب اس کا بطور جزاف بیچنا جائز ہے، تو یہ تو تنافی پیدا ہو رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ہم اس تنافی کو ختم کریں، اللہم الا یقال، یعنی ممکن ہے کہ یہ استثناء مذکور یہاں پہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ منافعات پیدا ہو رہی تھی، اور اب فرما رہے ہیں کہ نہ، اگر ہم یہ کہیں تو یہ منافعات پیدا نہیں ہوتی، لذا فرماتے اللہم الا یقال، مگر اس طرح کہا جائے کہ انہ لم يعلم انما تعرف کیلہ او وزنہ فی عرف الائمہ واصحابہم کان غیر مقدر فی زمان الشارع حتی یتحقق المنافعات، کہ معلوم نہیں کہ جو متعارف ہے کیل اور جو متعارف ہے وزن عرف ائمہ میں اور اصحاب ائمہ میں کہ جو سوالات ان کے ہیں ان کے جواب میں جناب نے فرمایا جائز نہیں، تو معلوم نہیں کہ کان غیر مقدر فی زمان الشارع، کہ زمان شارع میں ان کی مقدار، ان کو بطور مقدار ان کی بیع و شراء نہیں کی جاتی تھی، حتی یتحقق المنافعات، کہ آپ کہیں جی منافعات ہے، منافعات یعنی بین اطلاق الائمہ، کہ ادھر ائمہ تو فرما رہے کہ عدم صحت بیع الجزاف، کہ بیع جزاف بیچنا جائز نہیں، وبین کون شیء جزافا فی زمان الشارع، اور یہ کہ زمان شارع میں اس کو بطور جزاف بیچا جاتا تھا، کہ المقتضی لصحت بیع الجزاف، کہ جس کا تقاضا تو یہ ہے کہ بیع جزاف صحیح ہونی چاہیے، تو فرماتے ہیں اگر ہم یہ کہیں تو فرماتے ہیں اس سے منافعات متحقق نہیں ہوتی، والاصل فی ذلک، اور اصل فی ذلک، ذالک کا اشارہ عدم منافعات کی طرف فرماتے ہیں، اور اصل عدم منافعات میں یہ ہے کہ ان مفہوم المکیل والموزون فی الاخبار لا یراد بہما، فرماتے ہیں اخبار میں روایات میں جو مکیل اور موزون ذکر کیا گیا ہے ان کے مفہوم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کل ما فرض سیرورتہ کذالک، کہ فرماتے ہیں جو بھی ایسا ہو جائے حتی یعم ما علم کون غیر مقدر فی زمان شارع، یہاں تک کہ کل ما فرض سیرورتہ کذالک، قضیہ یعنی قضیہ حقیقی مراد لیں، ہم قضیہ حقیقی مراد لیں کہ جو بھی اس طرح مکیل اور موزون ہو جائے، فرماتے حتی یوم، یہاں تک کہ یہ عام ہو جائے ما علم کون غیر مقدر فی زمان شارع، کہ یہ کل ما فرض سیرورت کذالک یہ عام ہو جائے، حتیٰ کہ ان تک بھی عام ہو جائے کہ جو زمان شارع میں غیر مقدر تھے، معلوم ہے ہمیں، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مفہوم مکیل و موزون فرماتے یہ قضیہ حقیقیہ نہیں ہے، بل المراد بہما المصداق الفعلی المعنون بہما فی زمان المتکلم، بلکہ مکیل اور موزون سے مراد
قضیہ خارجیہ ہے یعنی مصداق فعلی ہے کہ اب ان دونوں پہ یعنی زمان متکلم پہ ان کو مکیل اور موزون کہا جا رہا ہے، یہ مراد ہے ہماری۔ وہذ الافراد، اور یہ افراد کہ جو اب مکیل اور موزون ہیں، لا يعلم عدم کونوا مکیلتن ولا موزونتن فی زمان النبی، ان کے بارے میں پتہ نہیں کہ مکیل اور موزون تھے زمان نبی میں یا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، مشکوک ہے ادھر۔ اگر ہم اس طرح مراد لیں تو فرماتے پھر منافات ختم ہو جاتی ہے، لیکن یارد علی ذالک، لیکن فرماتے یہ جو آپ نے تعویل کی اس منافات کو ختم کرنے کی، یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس پہ اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ علی ذالک، ذالک سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم نے بعض مشین کی بار جہاں پہ فٹ کیے کہ الذی ذکر من ان المراد بالمکیل والموزون المصداق الفعلی، کہ مکیل اور موزون سے مراد ان کا مصداق فعلی اور قضیہ خارجیہ ہے، اس پہ اشکال وارد ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ نمبر 1، ما کون مخالفا لظاہر المستفاد من عنوان ما یقال و یوزن، ایک تو فرماتے عنوان ما یقال و یوزن، اس سے جو مستفاد ہوتا ہے اس کی یہ بات مخالف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے مراد قضیہ ہے حقیقیہ ہے، نہ قضیہ خارجیہ، جیسے کئی دفعہ گفتگو ہوئی۔ یہ جو احکام ہیں، یہ موضوعات ہیں، یہ بطور قضیہ حقیقیہ بیان کیے گئے ہیں۔ بس ایک تو آپ کی بات فرماتے ہیں ظاہر مستفاد سے مخالفت رکھتی ہے کہ عموماً قضیہ حقیقیہ مراد ہوتا ہے، دراصل کہ اب قضیہ خارجیہ مراد نہیں۔ نمبر 2، دوسرا اشکال، انه لا دلیل حینئذ علی اعتبار الکیل فیما شک فی کون مقدر فی ذلک الزمان۔ ہاں، دوسرا یہ کہ ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں اس زمانے میں یعنی زمانے رسول خدا میں مشکوک تھا کہ آیا وہ مکیل تھی یا موزون، اب یہاں پہ اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں کیل معتبر ہے، فرماتے اس کے بارے میں آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ اب استصحاب تو یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ استصحاب تو تب ہوتا کہ جب زمان شارع میں مکیل و موزون ہوتی، اور اب ہم اس میں شک کر رہے ہیں۔ یہاں پہ معاملہ الٹ ہے کہ وہ کہ زمان رسول خدا میں مشکوک تھی کہ مکیل و موزون ہے، اب ہم اس زمانے میں کہتے ہیں جی اس میں کیل معتبر ہے، فرماتے اس پہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ما تعارف التقدیر فی زمان الاخر، کہ بعد والے زمانے میں اس میں کیا ہے متعارف ہو گئی ایک تقدیر، رسول خدا کے زمانے میں تقدیر نہیں تھی، اس زمانے میں تقدیر آ گئی۔ اذ لا یکفی فی الحکم حینئذ، کیونکہ اس صورت میں کہ جب رسول خدا کے زمانے میں مکیل و موزون ہونا یا اس کے لیے کسی تقدیر کو ہونا مشکوک ہے، تو کافی نہیں اس پہ حکم لگانے میں کہ دخول ہو فی مفہوم المکیل والموزون، کہ یہ مکیل اور موزون کے حکم میں داخل ہے۔ بل لا بد من کون ہی احد المصادیق الفعلیہ فی زمان صدور الاخبار، بلکہ ضروری ہے کہ مصادیق فعلیہ میں سے کسی ایک میں اس کو داخل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زمان صدور اخبار میں یہ کسی نہ کسی عنوان کے نیچے ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح بلا دلیل ایضاً علی الحاق کل بلد لحکم نفسہ مع اختلاف البلدان، آپ نے جو معیار پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر رسول خدا کے دور میں مکیل و موزون تھی تو وہی معیار ہے، اگر رسول خدا کے دور میں مکیل و موزون نہیں تھی تو پھر ہم شہروں کو دیکھیں گے کہ اگر شہر متفق ہے اس کے مکیل و موزون ہونے پہ تو اس کو لے لیں گے، اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ شہر بھی متفق نہیں تو پھر فرماتے ہیں ہر شہر کا علیحدہ علیحدہ حساب کیا جائے گا، کہ جس شہر میں مکیل ہے تو مکیل، جس شہر میں موزون ہے تو موزون حساب کیا جائے گا۔ فرماتے اس کے بارے میں بھی آپ کے پاس دلیل موجود نہیں۔ بلا دلیل ایضاً، اور اس طرح آپ کے پاس دلیل نہیں علی الحاق کی کل بلد لحکم نفسہ، کہ ہر بلد وہ اپنے حکم کے مطابق چلے، مع اختلاف البلدان، اس صورت میں کہ جب بلدان مختلف ہوں۔ یہ آپ نے حکم جو ذکر کیا ہے اس پہ دلیل ہونی چاہیے، آپ کے پاس دلیل موجود نہیں۔ والحاصل ان الاستدلال باخبار المسألة المعنونة بما يقال او يوزن
اللہ ما هو المشهور من كون العبرة في التقدير بزمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بما اتفق عليه البلاد ثم بما تعارف في كل بلد کہ استدلال کرنا اخبار کے ساتھ اس مسئلہ میں کہ جس کا عنوان بما یقال یا بما یوزن ہے، ان پہ استدلال کرنا اس طرح کہ وہ کہ جو مشہور ہے، مشہور کے جو بھی ہم نے بیان کیا کہ مقدار زمان رسول خدا میں والی معتبر ہے، اگر وہ موجود نہ ہو تو بما اتفق علیہ البلاد والی تقدیر معتبر ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو بما تعارف فی کل بلدۃ بالنسبۃ الی نفسہ وہ معتبر ہے فی غایت الاشکال، فرماتے ہیں ایسا استدلال کرنا یہ انتہائی اشکال میں ہے۔ خوب بس کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں فالاولا، تو بس اولا یہ ہے کہ تنزیل الاخبار علی ما تعارف تقدیرہ، فرماتے ہیں وہ اخبار کہ جو کہتی ہیں کہ مکیل و موزون ہونی چاہیے، ان کو حمل کرنا چاہیے اس مقدار پہ کہ جو متعارف ہے عند المتباین، متباین کے نزدیک، یعنی قضیہ حقیقی لے لینا چاہیے۔ اور اس طرح وَإِثْبَاتِ مَا يُنَافِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمَشْهُورَةِ، اور ثابت کیا جائے ان کو کہ جو احکام مشہور ہیں فقہاء کے درمیان جو اس کے ساتھ منافات رکھتے ہیں، ان کو ثابت کیا جائے اجماع منقول کے ساتھ، ایسا اجماع منقول کہ المعتضد بالشہرۃ المحققہ، کہ جس کی تائید کی جائے شہرت حقیقیہ کے ساتھ۔ اسی طرح وقضاء الاشکال، اشکال ہے لعلم التقدیر فی زمان الشارع، کہ زمان شارع میں اس کی تقدیر معلوم ہے کہ مکیل تھی یا موزون تھی، ولم یعلم کونہ بالکیل او بالوزن، اور معلوم نہیں، اب معلوم نہیں کہ یہ مکیل ہے یا موزون ہے۔ بس کیا ہے؟ اولا یہ ہے کہ متباین کے نزدیک جو تقدیر متعارف ہے ان اخبار کو انہی پہ حمل کیا جائے۔ ومما ذکرنا، اور یہ جو ابھی ہم نے حکم ذکر کیا ہے، ظاہرہ، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے ضعف ما فی کلام جماعت من التمسک لکون اعتبار فی التقدیر بعادت الشارع، فرماتے فقہا کی ایک جماعت کے کلام کا ضعیف ہونا بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ تمسک کیا جائے کہ کس میں لکون اعتبار فی التقدیر بعادت الشارع، کہ ہم شارع کی عادت کو لیں، تقدیر کو معتبر کرنے کے لیے تمسک کریں عادت شارع کے ساتھ، کس طرح؟ بوجوب حمل اللفظ علی المتعارف عند الشارع، کہ لفظ مکیل یا لفظ موزون کو حمل کریں اس پہ کہ جو شارع کے نزدیک متعارف تھا۔ وَلِكَوْنِ، یعنی اس کا عطف ہے لِكَوْنِ اعتبار، وَلِكَوْنِ الْمَرْجِعِ فِيمَا لَمْ يُعْلَمْ عَادَةُ الشَّرْعِ هِيَ الْعَادَةُ الْمُتَعَارِفَةُ فِي الْبُلْدَانِ، کہ یہ اور نیز یہ کہ اگر وہ شارع کے نزدیک وہ متعارف نہیں تھا تو پھر مرجع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عادت متعارفہ فی البلدان، فرماتے ہیں وہ عادت کہ جو بلدان میں متعارف ہے، یعنی عرف عام کو لے۔ کس طرح انہوں نے تمسک کیا ہے کہ بین الحقیقت العرفیہ ہی المرجع عند انتفاع شریعہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر حقیقت شریعہ اگر موجود نہ ہو، منتفی ہو، تو پھر حقیقت عرفیہ لینی چاہیے، عرف عام کو لینا چاہیے۔ اور اسی طرح وَلِكَوْنِ الْمَرْجِعَ عَادَةَ كُلِّ بَلَدٍ إِذَا اخْتِلَافِ الْبُلْدَانِ، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگر حقیقت عرفیہ بھی موجود نہ ہو تو مرجع یہ ہے کہ ہر بلد میں اس کی عادت کو لینی چاہیے۔ کیوں؟ اس طرح کہ بین العرف الخاص قائم مقام العام عند انتفاعی، کہ عرف خاص فرماتے ہیں قائم مقام بن جاتا ہے عرف عام کا اگر عرف عام موجود نہ ہو۔ یعنی انہوں نے اس طرح تمسک کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اولاً حقیقت شریعہ کو لینا چاہیے، اور اگر حقیقت شریعہ منتفی ہو تو حقیقت عرفیہ یعنی عرف عام کو لینا چاہیے، اور پھر فرماتے ہیں اگر حقیقت عرفیہ عرف عام موجود نہ ہو تو عرف خاص کو لینا چاہیے۔ اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ جو چیز مکیل و موزون تھی شارع کے زمانے میں اسی کو لے لیں، اگر شارع کے زمانے میں موجود نہیں تھی تو عرف عام کو لینا چاہیے، یعنی جس پہ بلد متفق ہے، اور اگر
بلد بھی متفق نہیں، عرف عام بھی موجود نہیں، تو پھر ہر بلد کا علیحدہ علیحدہ حساب کرے اس بنیاد پہ کہ عرف خاص عرف عام کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو ان کا استدلال ہے یہ بھی ہمارے اوپر والے قول سے فرماتے ہیں ضعیف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے اس وجہ سے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔